آپ کی پارٹی صرف ایک جملہ آپ کی پارٹی کی قیادت کی طرف سے عمران خان نے جب کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بات کرنی ہے ان سے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہیں عوام کا ذکر ہے کہ خط جو عوام کو نہیں لکھنا تھا. انہوں نے یہ کیوں کہا کیونکہ آپ نے جمہوریت کو مفلوج کر دیا ہے. یہ جو 8 فروری کو جو فارم 47 والا عمل سامنے آیا اس سے تو آپ نے یہی پیغام دیا نا کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں مرضی کے فیصلے آئیں گے, جس کو جتانا ہوگا وہی جیتے گا. سارے کیسز میں آپ کی مرضی کے فیصلے اب آ رہے ہیں تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ایک سیکنڈ, ابھی آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں, یہ لوگ گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں گئے ہیں, انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے جج صاحب پر کیونکہ وہاں پر ان کے حق میں ان کو فیصلہ جاتا نہیں نظر آ رہا. آپ نے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو بینچ کا اور آج کیا آپ نے دیکھیے کیا آج آپ نے فالو کی جو ریزرو استعمال کیے ہیں آپ کے ترجمان نے چیف جسٹس کے بارے میں ذرا وہ چلا, اگر آپ نے آج کی فالو کی ہو ریزرو سیٹس کی جو پیشی تھی اور جو سنوائی تھی اس میں تو میں کیونکہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے ہمارے لیے تو ایک سب جوڈس معاملہ ہے اور دوسرا جس عہدے پہ ججز بیٹھے ہیں I have a lot of respect for that. اور باقی چاہے وہ جو کریں ان پہ تنقید اس طرح ذاتی نہیں کرنی چاہیے. مگر بہت حیرت ہوئی کچھ کامنٹ سن کے, اور جو ججز کے اندر ایک کلیئر ڈیوائیڈ اور رفٹ, اور وہ تو ہے لیکن دیکھیں نا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارا بنتا ہے یہ ظاہر آپ ان کے عدم اعتماد ٹریبیونل کے اوپر اعتراض کریں اور اپنے عدم اعتماد. کیونکہ ٹرائیبیونل میں کیا ہوا, ٹرائیبیونل میں صرف اتنا ہوا کہ ہماری طرف سے فارم 45 آ گئے, دوسرے لوگ جو ہیں جو نہیں جیتے وہ بھی فارم 45 لے آئے, فارم 45 میچ ہو گئے. اب اس میں جج صاحب کا کیا رول ہے؟ نتھنگ. فارم 45 میچ ہو رہے ہیں, یہ اپنے فارم 45 لا نہیں پائے. ڈاکٹر صاحب جو کہ براہ راست متاثرین میں سے کی بات ہوئی ہے, یہ بتا دینا آپ کے فارم 45 ہیں اب یہ بڑے ادب سے آپ کی معصومیت ہے یا آپ کی لا علمی ہے کہ میچ فارم 45 عدالت میں نہیں ہوتے, یہ یا نادرہ میں ہوتے ہیں یا ان کا فورنزک ہوتا ہے. یہی تو پٹ رہے ہیں ہم, اور یہی تو پٹنا ہے کہ جج نہیں میچ کر سکتا. آپ اپنے لائیے تو صحیح نا. میں اپنے فارم 45 لے کے آتا ہوں, ایک ای سی پی نے دیے ہیں, ایک دیے ہیں جناب اپنا باقی امیدواروں نے. ٹھیک, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جج صاحب اس کا فیصلہ کریں گے تو دیکھ کے کہ کون جھوٹا ہے کون غلط ہے, کبھی یہ ہوا ہے؟ نہیں سر, مجھے یہ بتا دیجیے. میں بتا دیتا ہوں, اس سے پہلے نہیں, ہمارا جو اعتراض میں اس لیے سبمٹ نہیں کروں گا جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتی عدالت یا ٹریبیونل کہ میرے خلاف جو پٹیشن ہے وہ ٹائم بار ہے, پہلے اس کا فیصلہ کریں آپ. ٹھیک, میرے خلاف حالانکہ وکیل ہیں, میرے بھائی ہیں, جمع کرانی تھی اپنے 45 دنوں میں, 21 دن ان کی پٹیشن ٹائم بار ہے, پہلے تو اس پہ فیصلہ کریں. صحیح ہے. اس کے بعد میں فارم 45 بھی دوں گا, 380 ایفیڈیوٹس آپ اپنا پروگرام میں ریکارڈ رکھیں, میں اپنے پولنگ ایجنٹس کے دوں گا جو ہر پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھے, 1500 صفحوں کا جواب ہے وہ میں داخل کروں گا. پہلے میری پٹیشن, یہی تو اعتراض ہے کہ آپ ابھی ہماری بات آپ نے سنی نہیں, اور آپ جناب کبھی جرمانے ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اسی پہ اعتراض ہے. اور دوسرا ایک بات جو انہوں نے پولیٹیکل بات کی, ذرا میں جواب دوں, میں نے ایک اچھی بات کی. دیکھیں یہ اکیڈیمک بات ہے کہ بات عوام سے ہوگی اور وہ الیکشن سے ہوگی. الیکشن کس نے کرانے ہیں؟ سسٹم نے. سسٹم کون سیدھا کرا گیا؟ ہم اور آپ. وہ پہلے اس کو تو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا مالک مکان کون ہے, مالک مکان اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی عوام ہے, لیکن جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے کوئی آرگنز ہوتے ہیں, اس کو چلانے والے ادارے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی پارٹی اسٹیٹ کے اداروں سے لڑ کے آج تک جیت نہیں سکا. اس تصادم کا نتیجہ پاکستان بہت زیادہ بھگت چکا ہے اور دوبارہ بھگتے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگ اپنی روش پہ برقرار رہیں. قطع کلامی معاف, بالکل اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں, سب کی آئینی حدود ہوتی ہیں, بلکہ تصادم ہوئے ہی نہ. اگر ہر اسٹیٹ کا آرگن جو ہے, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہ ادراک آپ کو ویسے جو ہے کب سے ہوا کہ ہر مجھے تو جی ہمیشہ سے I believe in the نہیں, مطلب وہ ایک پیج بھی وہ کیا تھا, تو وہ حدود و قیود سے آزاد. RTS کا الیکشن نہیں لڑا نا میں نے, اس لیے کہہ رہی ہیں. نہیں پتہ نہیں ہے کہ RTS کیا تھا, اس وقت کدھر حدود تھی, مجھے پلیز ذرا بتانے دیجئے نا. RTS کا سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ جب RTS بیٹھا, تحریک انصاف کی 118 سیٹیں تھیں, ان کی کم تھیں, I think 64 یا اس طرح کچھ تھی, اور جب RTS دوبارہ کھلا
تو ان کی سیٹیں بڑھ گئی تھیں اور ہماری 116 ہو گئی. کمال ہے ویسے یہ پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے آپ کہ پروڈیوسر صاحب سے کہیے میں بالکل ووٹ ڈالنے گئی. میں اس وقت اسٹوڈیو کے اندر لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا جب آر ٹی ایس جو ہے وہ بیٹھ گیا. آپ کو اس وقت سیٹیں نہیں تھی, دونوں زانوں لیس دین 7% ریزلٹس پر آؤٹ جب آر ٹی ایس نے بیٹھنا شروع کیا تھا. تو لیکن آپ کا یہ دلچسپ جو 2024 میں ویکیوم کلینر جھاڑو پھرا ہے نا, جب ریزلٹ رک گئے, بھئی ایک طرف آپ کو لگ رہا ہے ایک جماعت دو تاری اکثریت حاصل اپنی کر رہی ہے, دہی کو کون کھٹا کہتا ہے, لیکن آپ نے حدود کی بات کی, میں صرف آپ کے سامنے یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی. ایک سیکنڈ, یہ بات بالکل ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ 8 فروری کا 2024 کا جو الیکشن ہے, اتنا غیر شفاف متنازع الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. میں اگلے الیکشن کا انتظار کروں گا کیونکہ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس الیکشن میں 2013 میں آپ نے یہی کہا, 2018 کی آپ نے تشریح یہ کی 100% آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فتنہ فساد انہوں نے شروع کیا ہے. نہیں جی سر, نہیں, 13 سے شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں جی, ہماری تاریخ 13 میں نہیں شروع ہوتی, ہماری جمہوریت کی تاریخ اسے کہیں آگے گزرتی ہے, اس میں 80 کی دہائی بھی آتی ہے, وہ باتیں بھی آتی ہیں, سب کچھ ہم ماضی میں نہیں جاتے. رائٹ, آج کی بات کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگلا الیکشن اس سے بھی زیادہ غیر شفاف اور متنازع ہوگا اگر آج اس بات پہ انصاف نہ ہوا. اینڈ بدقسمتی سے آپ کہہ رہے ہیں نا سسٹم کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. تو مجھے بتائیے یہ جو آرڈیننس آپ لے کر آئے ہیں, جو ای سی پی جو کہ اس وقت ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے, ان کا رول جو ہے کویسچنبل ہے. آپ کے کہنے سے متنازع بن جائے گا؟ نہیں جی سر, کیونکہ سب کو نہیں جی سر, پلیز allow me to complete, if you allow me to complete then you can say what you like. اس کے ہماری کمپلینٹس ہیں ہی ای سی پی کے خلاف. آپ آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس میں اب ای سی پی ہی تعین کرے گی, وہ ٹرائیبیونلز بنائے گی, وہ چیف جسٹس سے کنفر نہیں کرے گی, اپنی مرضی کے جج لائے گی, ریٹائرڈ ججز کو لا کر لگائیں گے. This is absolutely absurd. میں اس کا جواب دوں گا. And why did you bring an ordinance? بسات احترام گزارش ہے آپ کو سیشن بلا لیں. جب آپ ای سی پی اس کے اختیارات کے حوالے سے بات کیا کریں تو تیاری کر کے آیا کریں, کیونکہ آپ ایک بڑے چینل پہ بیٹھی ہوتی ہیں, یہ معصومانہ باتیں نہیں ہیں. ای سی پی از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی, اس کا کلی اختیار ہے, ٹرائیبیونل وہ نوٹیفائی کرتا ہے, وہ بناتا ہے, اور اگر کسی ٹرائیبیونل پہ کسی کو اعتراض ہے تو ای سی پی شکایت کرتا ہے. ہائی کورٹ کا کسی بھی صوبے میں, پورے چاروں صوبے میں ٹرائیبیونلز بنے ہیں, کسی ہائی کورٹ کا ٹرائیبیونل سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل کا جج براہ راست ای سی پی کا ڈر آتا ہے, اسی کی نوٹیفیکیشن سے بنتا ہے. اگین آئی ریپیٹ, ڈو یو تھنک اخلاقی طور پہ جواب مطلب یہ دیکھیں آپ یہ کہہ دینا کہ ای سی پی کیوں ہے غلط بات ہے. اچھا چلیں, اوکے, آئی گیو دیٹ ٹو یو. آپ مجھے اخلاقی طور پہ یہی بتائیے کہ جب سرونگ ججز موجود ہیں تو کوئی منطق بنتا ہے کہ ریٹائرڈ ججز آپ لے کر آئیں؟ یہ سمجھا دیجیے. اس کے پیچھے کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ای سی پی کو, جہاں نہیں ضرورت ہوگی وہاں پہ ریٹائرڈ جج نہیں آئیں گے, جہاں آپ کے پاس آپشن نہیں آئے گی وہاں پہ آ سکتے ہیں. ایک آپشن دی گئی ہے, ابھی کوئی پرائیویٹ جج لایا نہیں ہے. اگر میں ای سی پی میں سے اس کو کھینچ کے بحث کو واپس لے آؤں بنیادی ایشو کی طرف, وہ یہ کہ کیا آپ کے پاس جو نئی سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیسز کے اندر آپ کو ریلیف مل رہی ہے؟ I wouldn't call it relief, I'd say کہ انصاف ہو رہا ہے. انصاف ہو رہا ہے, اسی نظام میں سے ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ کو اعتراض بھی بہت ہے. آپ کو میڈیا پر سپیس اب بہت مل رہی ہے. وہی جج دے رہے ہیں کہ جن کے خلاف ان کے بیانات پہ کنٹمپٹ مت کیجئے. ججز کے بارے میں تنقید کی, آپ لوگوں نے جلسوں میں تصویریں لگائی ہیں, آج بھی آپ بات کرتے ہیں, آپ ذاتی مریم بی بی کے جلسے میں پلیز پروڈیوسر صاحب کو کہیے کہ pull up the visuals, pull up the visuals and pull up the تقاریر. ساروں کی تقاریر دکھانے, لیکن آپ یہ اس سپیس کو استعمال کر کے کوئی ہاتھ بڑھا کے معاملات کو طے کریں گے یا اسی میں پھنسے رہیں گے کہ وہ بھی گندا ہے, وہ بھی گندا ہے, وہ بھی گندا ہے, جب تک یہ ہٹیں گے نہیں ہم نے؟ میں بالکل اس کے حق میں ہوں. میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں, میری ذاتی رائے یہی ہے کہ دیکھیے وے فارورڈ گفتگو سے ہی ہوتا ہے. دیکھیے chaos, conflict, ان ساری سچویشنز میں these are not necessarily bad situations. From chaos emerges order ہمیشہ, مگر گرانٹیڈ کہ جو اس chaos میں سب پھنسے ہوئے ہیں وہ آرڈر چاہتے ہیں. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا, گفتگو سے ہی بات چیت آگے بڑھے گی, مگر اس میں گڈ فیتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اگر شاہ قریشی صاحب, میں ایک ڈائریکٹ سوال, اگر شاہ قریشی صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو کین ہی لیڈ دس؟ He has always been a peacemaker. آپ کو ان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے بیانات دیکھ لیجئے,
تو میں تو یہی میرا یقین ہے. مگر اس میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اونرس یا اس کا بوجھ یا اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے کندھوں پہ آئے. ٹھیک ہے ہم سب سے بڑی جماعت ہے. جماعت میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ سینٹی پریویل کرتی ہے, وہ تھوڑی پرسنٹیج ہے, کرتی ہے. شاہ صاحب از ون آف دیم انڈاؤٹڈ. 2-4 اور نام لے لیں. گور خان سیکنڈ کیٹیگری, مطلب اس میں پرویز لائی نہیں اس کے اندر. پرویز لائی صاحب بھی مطلب وہ بھی جینٹل مین ہے, پرانے سیاستدان ہیں. اسد کیسر, ٹھیک ہے جی. اور 2-3 نام میں لے سکتا ہوں. علی ظفر, یہ لوگ فرنٹ فٹ پہ نہ آئے ہیں, نہ پارٹی آنے دیتی ہے, نہ عمران خان صاحب کو پسند ہے کہ کوئی بھی مائلڈ آدمی پارٹی کے سامنے آئے. وہاں پہ وہی ہیرو ہے جو بتائے جا کے عمران خان کو جیل میں ہے کہ میں 4 فائر کس کے اس کو مار کے آیا ہوں اور 6 فائر میں جا کے کس کو ماروں گا. یہ ایگزیکٹلی assumptions نہیں ہے. میں اسی دنیا میں رہتا ہوں, اسی شہر میں رہتا ہوں, میں پریکٹیکلی یہ بات دیکھتا ہوں. پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ آپ کا میرا دوست ہے, اب جس جماعت کو شیخ افضل صاحب لیڈ کر رہے ہوں, مروت اب نہیں پولیٹیکل بات نہیں, وہ کہاں لے گئے اور کہاں سے واپس آئے, پھر جب آپ وہ کھائی میں جا کے گر گئے. اتفاق رائے یہ تو ہوا کہ ماضی کی غلطیوں سے اگر آپ نے سیکھا نہیں تو دہراتے رہیں گے اور تباہی کی طرف جائیں گے. میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے آپ آج کی بات کریں, جو معاملات خراب ہیں درست کرنے کی بات کریں, ہم تیار ہیں, بالکل کریں. 20 seconds for you. 20 seconds for me. اگر آپ ہمارے جماعت کے لوگوں کے بیانات کی بات کرتے ہیں تو ذرا اپنی جماعت کو بھی دیکھیں, اپنا دیکھیں جو آپ کا طرز گفتگو ہے, کس طرح آپ بات کرتے ہیں, کیا گفتگو کرتے ہیں, کس طرح کے گھٹیا نوعیت کے کیسز چلتے ہیں اور کس طرح کی اس پہ گفتگو ہوتی ہے. آپ لوگوں کی طرف سے پریس کانفرنسز آتی ہیں, دیکھیے ان کی کون سی پریس کانفرنس ہوتی ہے؟ نہیں, ان کی طرف سے بڑی پریس کانفرنسز آئی ہیں. عطا طارق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, افغانستان کیلوں نے مل گئے. آپ نے ان کو وہ کریڈٹ دے دیا ہے جو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. بٹ I have to leave it there. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے.